محمد علی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم مزید ڈیبیٹ میں جائیں، آپ کا انیشل ٹیک اوے نہیں آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ملک کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ جو وجہ ہے مزید صوبوں کی جو بات ہے اس کا تعلق سماجی انصاف سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں پہلے تو مجھے آپ سے توقع ہے کہ جو آپ نے باقی شرکاء کو جتنا ٹائم دیا ہے میرے ساتھ بھی آپ سماجی انصاف کریں گی اور مجھے اتنا ہی وقت دیں گی جتنا باقی سب کو دیا ہے. آئی ہوپ کہ میری توقع سر حق بجانے. اچھا، میں چونکہ ایک ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں نے اس موضوع کو بہت اور انداز سے دیکھا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ مدمانہ انداز میں بھٹی صاحب اور وزیر صاحب نے جو بڑے اہم نکات اٹھائے اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لینا. پہلی بات یہ کہ مطلب دنیا میں بھی جو ریاستی نظام ہیں، جمہوری ہوں یا مونارکیکل ہوں یا کمیونسٹ ہوں، اس میں صوبے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور کتنے صوبے بنائے جاتے ہیں اور کیوں بنائے جاتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، اس کا فائدہ نقصان میں آپ کو کوئکلی بتا دوں گا. اور تیسری بات جو مظہر صاحب سب سے امپورٹنٹ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا ہونا پاسبل بھی ہے اگر خواہش ہو بھی تو یا نہیں. نمبر 1، دیکھیں آپ کے جو 4 نیبرز ہیں میں ان کا بتا دیتا ہوں کوئکلی، آپ بے شک نوٹ بھی کر لیں. انڈیا کے 28 اسٹیٹس اور 8 یونین ٹیریٹریز ہیں. چین کے جو ہیں 23 صوبے ہیں. ایران کے 31 صوبے ہیں. افغانستان کے 34 صوبے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ عالمی سعودی عرب جیسے ملک کے بھی 13 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں جس کے نیچے گورنریٹس ہوتی ہیں. اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں، امریکہ آپ جانتے ہیں 50 سے زیادہ ان کی ریاستیں ہیں. یو کے میں 109 کاؤنٹیز ہیں. 109 کاؤنٹیز ہیں. فرانس میں 18 ریجنز ہیں جن کے گورنرز ہوتے ہیں. اگر آپ صرف گوگل کر لیں تو 2 ملکوں کا میں بتا دیتا ہوں جو کہ زیادہ مشہور نہیں ہے، پیرو اور بولیویا. پیرو کے 195 صوبے ہیں اور بولیویا کے 100 سے زیادہ صوبے ہیں، اور پیرو کی آبادی صرف پیرو تو 3.5 کروڑ بالکل ہی ہے چھوٹا سا. تو بنیادی میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا نے ترقی کی ہے. یہ کوئی قرآن مجید کا صحیفہ نہیں ہے کہ آپ کے 4 یا 5 ہی صوبے ہوں گے. پہلی بات، اگر وقت گزرنے کے ساتھ میں ایک موٹی اگزامپل دیتا ہوں. میری شادی ہوئی، میرے 3 بچے ہو گئے. اب ان کی اگر شادیاں ہوتی ہیں، وہ گھر آباد کرتے ہیں، تو میں نے کیا مجبور کرنا ہے کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے؟ بھائی ایک جب پاکستان بنا تھا یہاں کی 40 ملین آبادی تھی، آج 250 ملین آبادی ہے. ہمارے مسائل وسائل ان میں بہت فرق پڑ چکا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس، اور مظہر صاحب کا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، گڈ گورننس کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب جو بنیادی ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یا مزید صوبے بنائے جائیں یا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے. میں ایز اے آبجیکٹیولی انڈیپینڈنٹلی ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اور صوبائی حکومت نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے، اس لیے کہ ان کی پوری سیاست ہی ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ صوبائی حکومت میں ان کو ملتے ہیں. اگر وہ امپاور کر دیں گے لوکل گورنمنٹ کو تو ان کو کروڑوں روپے لگا کے اپنی الیکشن کیمپین میں آنے اور الیکٹ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں کہ جناب وہ آ کے قانون سازی کریں. او بھائی، کوئی 10 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب روپے لگا کے الیکٹ ہو کے آتا ہے، آپ کے خیال میں پبلک سروس کے لیے آتا ہے؟ اور اگر پبلک سروس کے لیے آتا ہے اور وہ صرف قانون سازی کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر میرے جیسے سارے اکیڈیمک ہی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ الیکشن کیمپین تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ چھوٹے صوبے بننا یا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا یہ میوچولی ایکسکلوسیو بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر بنیادی ایشو یہ ہے کہ میں مظہر بھائی سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ نے لنڈن کی اگزامپل دی، استنبول کی، نیو یارک کی، ان تمام شہروں میں بہت عرصے میں نے کام بھی کیا ہے، رہا بھی ہوں. وہاں کے عام آدمی کو لوکل سطح پہ اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب اس کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرا مسئلہ چیچاوتی میں حل ہو جائے، میرا مسئلہ لسبیلا میں حل ہو جائے، تو آپ اس کو طاقت اور اتھارٹی کے قریب اس کو کر رہے ہیں، اس کی ایکسیسیبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک گریجول پروسیس ہے اور یہ سائملٹینیسلی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک دیکھیں ہے. اور دوسری بات بہت امپورٹنٹ الینا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری جو نیشنل انٹیگریشن کا بھی مسئلہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو 4 بڑے صوبے ہیں نہ صرف وہ بیڈلی گورنڈ ہیں بلکہ لارج ہیں
اور ہماری ایتھنک آئیڈینٹی اور ایتھنک پالیٹکس کو وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں، کیونکہ وسائل اور مواقع کی جو تقسیم ہے ہمارے سوشل کانٹریکٹ میں وہ ایتھنک آئیڈینٹی کی بیسس پہ ہوتی ہے۔ میں اگر قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو میں اگر بلوچ نیٹ ورک کا حصہ ہوں تو میرے اس نیٹ ورک سے مسئلے حل ہوں گے، اگر میں کشمیری نیٹ ورک کا حصہ ہوں تو اس نیٹ ورک سے میرے مسئلے حل ہوں گے، اگر میں سرائکی نیٹ ورک کا حصہ ہوں تو اس نیٹ ورک سے میرے سر بٹ مسئلے یہ حل والی ہوں گے۔ چیز تو اگر چھوٹا بنیادی یونٹ چیز ہوگا تو پھر وہ یونٹ آپ کی ایتھنیسٹی کو ریپرزینٹ کرے گا، اسٹرانگر ریپرزینٹیشن آف ایتھنیسٹی، تو پھر وہاں پہ بھی جی میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایتھنیسٹی ایک سورس آف آئیڈینٹی کے لیے میرے لیے ہر بندے کی بہت عزت کا مقام ہے، لیکن جب آپ کی ریاست کے اندر تمام مواقع اور ایکسیس اور اتھارٹی اور اپرچونٹی کی تقسیم اگر ایتھنک بیسس پہ ہی کی جاتی ہے تو آپ کا نیشنلزم اور نیشنل انٹیگریشن بھی کمزور ہوتی ہے اور ایتھنک آئیڈینٹی اور ایتھنک پالیٹکس بڑھتی ہے۔ اور بدقسمتی سے آخری بات علینا، دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو 3-4 بڑی پارٹیز ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، آپ جانتی ہیں کہ یہ تینوں پریکٹیکلی 3 صوبوں کی پارٹیز ہیں، اور نون لیگ کا جو مین گڑھ ہے پنجاب ہے، پیپلز پارٹی کا مین گڑھ سندھ ہے، پی ٹی آئی کا کے پی کے ہے، تو ان کا ایک سیاسی مفاد بن جاتا ہے کہ وہ چھوٹے صوبے کی مخالفت کریں، کیونکہ ان کے ووٹ، ان کی کانسٹیٹوئنسی، ان کے ڈیولپمنٹ فنڈ اس ایک صوبے سے منسلک ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر آپ چھوٹے صوبوں کی طرف جائیں گے تو ایتھنک آئیڈینٹی کو ڈیفیوز کریں گے۔ جو جدید ڈیموکریسیز ہیں، برطانیہ ہو یا امریکہ ہو، دیکھیں امریکہ میں بہت سال رہا ہوں، وہاں سر پہ اچھا اگر میرٹ کی بیسس پہ جس کی مظہر صاحب، علینا میں آخری بات کر رہا ہوں، جو مظہر صاحب بات کر رہے ہیں، میں ایگزیکٹلی یہی بات کرتا ہوں کہ میں نے میٹرک میں جس کلاس میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکا میرے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اس کا سندھ رورل کا ڈومیسائل ہے، اس وجہ سے وہ 200 نمبر کم لے کے بھی میرے ساتھ کالج میں بیٹھے گا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میرٹ کو اگر آپ نے لانا ہے آگے تو چھوٹے صوبے ضروری ہیں، جسٹس کو لانا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کو لانا ہے، نیشنل لیول پہ پروگرامز اور پالیسیز کو بہتر بنانا ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں سائملٹینیسلی لوکل گورنمنٹ کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اور آخری اور پھر بات یہ صوبوں چھوٹے کہ انتظامی یونٹس لیکن بھی ہونے چاہیے۔ جی آخری بات یہ کہ بنیادی طور پہ اس وقت جو ہماری سیاسی جماعتیں چونکہ صوبائیت کی علمبردار بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی وہیں پہ ہے، مفاد بھی ہے، ٹھیک اس لیے اس کو سپورٹ کرنے کے ان کی جانب سے امکانات میں کم دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔